کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جن اور انسان کے تخلیق ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ جسم کے ہر عضو کو اس طرح استعمال میں لانا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، یہ مین عبادت ہے۔ ہمارا جسم ہمارے لیے ایک ایز اے لباس، ایز اے سواری، ایز اے غلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سوچ فکر ہے، یہ ہمارے تابع ہے، یہ ہمارا ایک غلام اور سواری کی مانند ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھوں کی لگام ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہماری زبان کی لگام ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پاؤں کی لگام ہے، آنکھوں کی لگام ہے، کانوں کی لگام ہے، سوچ فکر دل کی لگام ہے۔ ہم جس طرف چاہیں جسم کے ہر عضو کو اسی طرف اس کا رخ کر سکتے ہیں۔ چل رہے ہیں کن راستے پر پتہ ہے، ہم ان راستوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی علم ہے کہ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے، غلط جا رہے ہیں۔ ہم ان راستوں کو بدل کے منزل کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان راستوں پر اپنے ان پاؤں کی لگام کو موڑ سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے عطا کیا، عقل، شعور، سوچ فکر، سب کچھ۔ اس کے باوجود بھی اگر میں اپنے جسم کے اعضاء کے استعمال کو غلط استعمال کیا نا، ان کا پھر پکڑ ہے میری۔ پروردگار نے ہاتھ کیوں عطا کیے، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کہیں کوئی غلط استعمال میں تو نہیں ہے؟ زبان کس لیے عطا کی؟ کیا گانے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، کیا بیہودہ گفتگو کرنے کے لیے؟ کیا اس زبان کو بے لگام کر دینا ہے؟ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا جوان طبقہ گپ شپ مذاق چل رہی ہوتی، غلیظ قسم کی ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی سمجھی جاتی ہے، یہ گپ شپ میں دوستانہ ماحول ہوتا ہے ہمارے جوانوں کا۔ اللہ نے انسان کو مذاق کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ انسان جس طرح کی طبیعت میں ہے وہ اللہ کے معاملات میں سیریسلی رہنا چاہیے، کہ انسان وہ شادی میں ہے، کوئی خوشی میں ہے، کسی پروگرام میں ہے، جیسی بھی طبیعت ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا پروردگار میری یہ بیہودگی، بے لگامی کی اور یہ گپ شپ، یہ مذاق، یہ گالیاں گلوچ دوستوں کو، میں مذاق میں تھا۔ اللہ فرمائے کہ تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو اپنی زندگی کو مذاق بنا دے کیا؟ تو ہمارا یہ وہ طبقہ جن کے اندر ہو چھاپن ہے، جوان طبقہ ہمارا، پتہ ہی نہیں ہوتا آپس میں دوستوں کو ایسی مذاق، گپ شپ میں گالی کے علاوہ تو بات ہی نہیں ہے۔ تجھے لکھا جا رہا ہے، ہم مذاق کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ زبان کو کنٹرول کریں۔ اللہ نے کس لیے عطا کی زبان؟ میرے محبوب کی ثنا خوانی کرو، میرے کلام کی تلاوت کرو، زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اچھا انداز ہو، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، پھر قیامت کے دن میری زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ اوپن کیا جائے گا ہر ایک کے سامنے۔ تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے، تمام صحابہ بھی موجود ہوں گے، ہر بندہ، میرے مقتدی بھی موجود، میرے ماں باپ بھی موجود، ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یہ زبان سے کیا کیا استعمال کرتا رہا الفاظ۔ اسی طرح میرے پاؤں ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے کہ کن کن راستوں پر میں خفیہ طور پہ چلتا رہا۔ اسی طرح میری اپنا کان ہے، میں کیا کچھ سماعت کرتا رہا، کیا کچھ سنتا رہا، کس قدر ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، کس قدر ہم قرآن و حدیث سنتے ہیں، کس قدر ہم بیانات سنتے ہیں، اللہ کے محبوب کی ثنا خوانی سنتے ہیں، اور کس قدر ہمارے جوان طبقہ غلیظ قسم کے گانے سنتا ہے۔ عجیب میوزک ہر وقت کانوں کے ذریعے وہ دل پر اثر کرتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے۔ جو بنیادی وجہ ہے نا آج ہمارا جوان طبقہ دین سے دور ہے، وہ یہی ہے، ہم نے اپنے جسم کے اعضاء کو کنٹرول نہیں کیا۔ ان کے استعمال کیسا کرنا ان کا پتہ ہی نہیں ہے، مست ہو گئے، بس وہ لگاتار زبان سے عجیب گفتگو بے لگام کر دیا، کانوں میں ہر وقت میوزک، آنکھوں کے ذریعے عجیب طرح کی فلمیں، عجیب طرح کی بے لباس خواتین کو موبائل کے، وہ ہمارا اندر کا بالکل ناپاک ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے مکمل۔
دل مکمل پتھروں سے زیادہ سخت اور سیاہ ہو چکے ہیں. نہیں ہے پتہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، جھوٹ بولا ہے، فریب کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی مست ہو گئی ہے. تو انسان کا جسم در حقیقت انسان نہیں ہے، یہ انسان کی ایک غلام ہے، ایک لباس ہے، ایک سواری ہے. میرا یہ ہاتھ ہے، پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اے ہاتھ، اے پاؤں، اے زبان، اے آنکھ، اے کان، تم نے میرے اس بندے کے تابع رہنا ہے. یہ بندہ جو چاہے تم نے بولنا ہے، یہ جو چاہے اے کان تم نے سننا ہے، یہ جو چاہے جس طرف چاہے تم نے چلنا ہے، آنکھوں کو جو چاہے تم نے دیکھنا ہے. اب میری آنکھیں اپنی منمانی نہیں کر سکتی. میں کسی کی عزت کو تک رہا ہوں، میری آنکھیں اس طرف دیکھتی رہیں گی. میں چاہ رہا ہوں نا، میں نے ہاتھ رکھ دیا، میں نہیں چاہوں گا، ارادہ نہیں کروں گا ہاتھ کی جرت کہ یہ خود بخود اٹھے یا ہلے نہ، اس لیے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میری سواری ہے. اللہ نے اسے میرے تابع کر دیا ہے. میری زبان میں جو ارادہ کروں گا وہ بولے گی. اپنی منمانی سے میرے چاہے بغیر زبان کچھ بولے ناممکن ہے. یہ میرے کان ہیں، کچھ میں چاہوں اللہ کا کلام سنتا رہوں، چاہوں اس سے گانے اور میوزک وغیرہ ہر وقت سنوں. یہ کان میرے تابع ہیں. جسم کا ہر عضو میرے تابع ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تابع داری ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن میرے جسم کے اعضاء بھی مجھ سے جدا اس طرح ہو جائیں گے کہ میں جو کہوں گا یہ وہ کہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہو چکا یہ حقیقت بیان ہاتھ بولیں گے، میرے پاؤں بولیں گے، میری زبان خود بولے گی، میری آنکھیں خود بولیں گی، میری سماعت و بصارت خود بولے گی. اے پروردگار تو نے ہمیں اس کے تابع کر دیا، یہ جو چاہتا ہم کرتے رہے. پاؤں کہیں گے یہ ان غلط راہوں پر چلا، ہاتھ کہیں گے اس نے یہ غلط پکڑا، زبان کہیں گے پروردگار یہ مذاق میں ہوتا تھا، تو نے ہمیں تابع کر دیے، جو چاہتا میں بولتی. آنکھیں کہیں گے پروردگار اس کے ہمارے اندر جو نور تھا اس نور کو بھی اس نے ناپاک کر دیا تھا، دوسروں کی عزتوں کو تک کے. تو قیامت کے دن یہ میرے جسم کا ہر عضو حقیقت بیان کرے گا اور یہ میرے تابع نہیں ہوگا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ تمام حاکموں کا حاکم، اس کی حقیقت قیامت کے دن واضح ہوگی. اس وقت مجھے اختیار ہے، میں جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں پیوں، جو چاہوں بولوں، جو جس طرف چاہوں چلوں، جو معاملات لین دین اپنی منمانی کر سکتا ہوں. اس وقت پروردگار نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے ہلکا سا، لیکن یہ سارے اختیارات قیامت کے دن چھین لیے جائیں گے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، پھر وہ حاکم ہوگا، اس کے اذن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے جسم کے اعضاء میرے تابع نہیں ہوں گے، بلکہ جو وہ کہے گا اس وقت بولا جائے گا. ہر چیز میرے خلاف ہو جائے گی. ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست یار جگری، جو جن کے بغیر ایک لمحہ بھی، وہ بھی اس وقت دشمن ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا، ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے تعلق، فلاں سے تعلق، اتنی نمبر ہے میرے پاس ماشاءاللہ، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، میں بڑا یہ ایز اے فخر بتایا جا رہا ہوتا ہے دوستوں کو، اور یہ گواہ بنایا جا رہا ہے. قیامت کے دن وہ دوست جو جگری یار ہیں، جن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، یہ دوست بھی قیامت کے دن مجبور ہوں گے، گواہی دیں گے پروردگار اس کے یہ تعلق تھے. یہ مجبوری ہو جائے گی. ہر بندہ قیامت کے دن حقیقت بولے گا، اور پھر جتنا گواہ زیادہ بنتے جائیں گے اتنا زیادہ عذاب کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. میرے تو خطا ہو گئی، اسے چھپانا چاہیے جس طرح کہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے. کیا خدا نہیں جانتا کہ میرا کردار کیسا ہے؟ اس نے کبھی آپ لوگوں کو، میرے مقتدیوں کو میری حقیقت بتائی ہے؟ نہیں بتائی. جب وہ میری حقیقت کو چھپائے ہوئے کہ میرا بندہ ہے کبھی تو باز آ جائے گا، میں اپنی حقیقت خود اپنی یاروں کے اندر، دوستوں کے اندر اوپن کر رہا ہوں. گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ پر فخر کر کے گناہ کو آگے بتانا. یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں. اترانا پھر اس گناہ پہ، اور اپنے آپ کو ایک ذہین ترین سمجھنا کہ میں تو ماشاءاللہ اتنا بڑی ہستی ہوں، میں نے تو فلاں فلاں کر دیا ہے. تو نے کسی کی عزت کے ساتھ فلاں فلاں کیا تو تیری عزت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تجھے علم نہیں ہے. پھر تو خدا کے لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں، ہم اپنے جسم کے اعضاء کے استعمال کو کس طرح لا رہے ہیں. اللہ نے کیوں عطا کیا جسم؟ یہ ہماری سواری ہے، ہمارا غلام ہے، ہمارا لباس ہے. اس لباس کو ہم نے کہیں ناپاک تو نہیں کر دیا. تو اس طرف ہم متوجہ ہوں. قیامت کے دن ہمارا جسم کا ہر عضو بولے گا، گواہی دے گا، بتائے گا انسان میرے ساتھ کیا کرتا رہا. تو میں دیکھوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ، میری زبان، میرے کان، میری سماعت و بصارت، پاؤں کل قیامت کے دن میرے خلاف ہو جائیں اور میرے بارے عجیب گواہی دے رہے ہوں. پھر وہاں پکڑا جاؤ. اور ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا.
وہاں پہ پھر کسی کی شفاعت نہیں چلے گی. جب اس کی پکڑ ہو جائے گی نا پھر نہیں چلے گی کسی کی شفاعت. یہ چند لمحے کی زندگی ہے، تھوڑی سی مختصر سی، بہت جلد ہم نے قبروں میں چلے جانا ہے، اور اسی کو ہم نے ہمیشہ سمجھ لیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا